نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلح الله في ليلة رواه ابن ماجه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق ہم نے حصہ اول کے بیان میں ذکر کیا تھا کہ امام مہدی کون ہوں گے، ان کا غائبانہ تعارف اور حاضرانہ تعارف بھی بیان کیا تھا۔ اور جو لوگ مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے جھوٹے دعوے پر بھی دلائل دیے تھے۔ اور امام مہدی کی تلاش میں، ان کی جستجو میں جو 7 علماء کرام مختلف ممالک سے نکلیں گے، افغانستان، پاکستان، شام، مراکش، سوڈان وغیرہ وغیرہ، اور وہ امام مہدی کو تلاش کرتے ہوئے مکے پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر امام مہدی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان سے بیعت لیں گے، اور امام مہدی یہ فرمائیں گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک ہم سب اکٹھے ہو کر جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ تو اس طرح امام مہدی اور ان علماء کی بیعت ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ یعنی امام مہدی ان علماء کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ اور وہاں جا کر جہاد کا عمل جاری کیا تھا، تو اسی طرح حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت فرما کر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرمائیں گے، اور مسلمانوں کی امید اور تمناؤں اور خوابوں کو پورا کریں۔ لیکن اس میں فرق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ کی طرف، لیکن امام مہدی اس کے برعکس وہ جو ہے مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائیں گے مکہ مکرمہ کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ بیان میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو لوگ
مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور ان کے جھوٹ ہونے پر ہم نے دلائل بھی دیے تھے۔ آج ہم ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں۔ ان کی دلیل کہ امام مہدی ظہور سے پہلے اپنے مقام سے ہی ناواقف ہوں گے، ان کی اپنی صلاحیتیں خود امام مہدی پر مخفی ہوں گی، چھپی ہوئی ہوں گی، اور وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، تو بھلا وہ کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے، جو میں نے شروع کے اندر بھی پڑھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی منا اہل البیت، کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ تعالی ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اب اس حدیث کی تشریح میں شیخ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ پاک ان کو ایک رات میں یہ صلاحیت عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا، کہ خلافت اور امارت کو چلانے کی جو صلاحیت ہے وہ امام مہدی کے اندر ہے۔ کیونکہ اگر انسان کے اندر صلاحیت نہ ہو تو پھر وہ کس طرح اپنے ملک کو چلائے گا؟ جیسا کہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ وہ لوگ جو بالکل بے عقل ہیں، جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے ملک چلانے کی، معیشت چلانے کی، تو آج ملک جو ہے وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں امام مہدی جیسے جو ہے لیڈر اور قائد عطا فرمائے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل اور توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے کہ امام مہدی اپنی حقیقت کو سمجھ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف ہوں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو ایک ہی شب کے اندر ان کی جو ہے اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ ایک ہی رات میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی، جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر جو ہے کھل جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، جو امام مہدی کا منصب ہے مہدی ہونا، یہ منصب ایک روحانی منصب ہے، اور روحانیت کے مقام پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے منصب کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ہاں، ان کے اندر کارکردگی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، تو لوگ خود ان کو وہ منصب عطا کرتے ہیں، وہ منصب ان پر جو ہے قربان کرتے ہیں۔ تو مہدی کی جو مسند ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا بھرا تاج ہے۔ اس میں یوں نہیں ہوگا کہ انسان مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے اور تخت نشین ہو جائے، صاحب مسند بن جائیں، نذرانے وصول فرماتے رہیں۔
لوگوں سے مال وصول کرتے رہے، بس لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو کر ان کو سلام دیتے رہے، اور جو امت مسلمہ کے مسائل سے جو امت مسلمہ دو چار ہوگی اور امت مسلمہ پر جو مظالم ڈھائے جائیں گے، ان کے لیے جو ہے کوئی قربانی نہ دے۔ تو امام مہدی وہ ہوں گے جو امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے کے لیے، ان کی کشتی کو پار لگانے کے لیے قربانی جو ہے دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ مہدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کفر کی مخالفت، اس سے ٹکراؤ، جان پر کھیل کر مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا، آگ کے دریا سے گزر کر فتح کا حاصل کرنا، اور خون کا سمندر پار کر کے خلافت الہیہ علی منہاج النبوہ کا قیام ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے، مرزا قادیانی کی طرح اور گوہر شاہی کی طرح، تو وہ اپنے دعوے میں کس طرح جھوٹے ثابت ہوئے۔ اگر وہ حقیقت میں امام مہدی ہوتے تو آج دنیا کے اندر خلافت الہیہ علی منہاج النبوہ قائم ہوتی اور مسلمانوں پر کہیں پر ظلم نہ ہوتا۔ تو ہم عرض کرتے چلیں، اور یہاں پر ایک اور بات جو ہے ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ حضرت مہدی جس طرح کعبے کے پردوں سے چمٹ کر دیوار کعبہ پر منہ رگڑتے ہوئے امت کی بدحالی پر رو رہے ہوں گے، اسی طرح یہ 7 علماء بھی جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہوں گے، ان کی جستجو میں، ان کی تلاش میں بے چین اور بے تاب ہوں گے۔ ان کے ساتھ موجودہ 300 کے لگ بھگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں جو حرمین شریفین پہنچ چکے ہوں گے، اور اپنا سب کچھ امیر کے ایک اشارے پر لٹانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ امت مسلمہ کے لیے امیر اور مامور کی یہ تڑپ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالی امت کی خدمت کا کام لیتے، مشکل چیزوں کو آسان کرتے ہیں، اور صحیح وقت پر صحیح چیز کی غیبی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب جس آدمی کو شوق ہے امام مہدی کے متعلق معلومات کا، جو چاہتا ہے کہ میں امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اس آدمی کو سب سے پہلے اپنی حالت سدھارنی چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر اپنے بجائے اسلام کے لیے سوچنا چاہیے۔ اور امت مسلمہ کی جو حالت بگڑ چکی ہے، اس بگڑی ہوئی حالت کو بنانے میں علماء، مشائخ اور مجاہدین کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اپنے جان، مال اور دیگر وسائل میں مسلمانوں کے لیے وافر حصہ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ یا ان کی نسلیں اس مبارک لشکر میں شامل ہو سکتی ہیں۔ محض اندازے، قیاسات اور تخیلات اور عمل کے بغیر، قربانی کے بغیر، صرف جذبہ ہو آدمی کے اندر، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ تو ان کے بغیر امام مہدی کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، تب جا کر وہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے اور ہماری حالت کو درست فرمائے۔ تو یہ تھے امام مہدی جن کے متعلق میں نے ذکر کیا کہ امام مہدی کون ہوں گے، تو یہ تھی ان کی صفات اور یہ تھے ان کے واقعات۔
اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں. حضرت مہدی کون ہوں گے؟ یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے. امیر کی پہچان جتنا لازمی ہے اتنا ہی لازمی یہ بھی ہے کہ ان کے جو مامور ہیں یا ان کے گرد موجودہ جماعت کی پہچان ہو، تاکہ حضرت مہدی کو کوئی پا سکے یا نہ پا سکے ان صفات کو تو پائے جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں کام آ سکتی ہیں. تو اپنے سامعین کو ہم بتاتے چلیں کہ حدیث میں دو اشارے ملتے ہیں جن سے آخری زمانے کے کامیاب قائد اور ان کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پہچان ہو جاتی ہے، اور آدمی کو حق اور باطل میں فرق کرنے، حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ مل جاتا ہے. یہ دونوں احادیث بندے کے جو ہے سامنے موجود ہیں، اور میں اب آپ کے سامنے وہ حدیثیں بیان کروں گا. اور یہ حدیث مسلم شریف اور مشکات شریف کی ہیں. اس حدیث کی تشریح میں اور تحقیق میں حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے. حدیث یہ ہے کہ نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی. اس جماعت کے آخری امیر حضرت مہدی ہوں گے. یہ حدیث تھی. حدیث آپ دوبارہ سن لیں کہ نزول عیسیٰ تک یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے تک اس امت میں ایک جماعت، ایک گروہ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی. اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے. تو آپ نے اس حدیث میں آخری جو جملہ ہے کہ آخری امیر امام مہدی ہوں گے اس جماعت کے، یہ بہت اہم جملہ ہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی نہ کسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوں گے، نہ کسی اور جو ہے قسم کے فکری یا تنظیمی گروہ کے. وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے. اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اور ان کے جو ذمہ دار اپنی اپنی جماعتوں کو ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ساتھ مل جائیں گے، ضم ہو جائیں گے. اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ حضرت مہدی کہ جھنڈے تلے جب جمع ہوں گی تو مجاہدین کی بے مثال قربانیاں اور حضرت مہدی کی ذہین اور جرت مند قیادت مل کر مسلمانوں کو وہ گم شدہ چابی واپس دلوائے گی جو ایک عرصے سے گم ہو گئی ہے. اور فتح اور نصرت اور ترقی اور کامیابی کی گاڑی کے چاروں ٹائر علم، تقوی، دعوت، جہاد موجودہ ہونے کے باوجود چل کے نہیں دے رہی. وہ سب جو ہیں امام مہدی آ کر دلوائیں گے. اب مزید میں اپنے سامعین کو اس مسئلے کی وضاحت جو ہے بتاتا چلوں کہ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے 3 مخالف ہیں. اب آپ یہ غور سے سنیں. آپ نے یہ بات سن لی تو مسئلہ اور بالکل صاف ہو جائے گا اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے 3 مخالف ہیں، 3 مخالفین ہیں: یہودی، ہنود مشرکین اور عیسائی. حضرت مہدی کی جنگ عیسائی یورپی یونین سے ہوگی. ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکار نام نہاد مسلم حکمرانوں کو حضرت مہدی کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کردہ جان باز شکست دے کر اور بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر کے لائیں گے. یعنی ہندوؤں کو
ان کے ساتھ لڑنے کے لیے امام مہدی لشکر بھیجیں گے اور خود عیسائیوں کا مقابلہ کریں گے، اور اس طرح جو لشکر جو ہے ہندوستان تشکیل ہوگا وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو شکست دے کر بیڑیاں لگا کر جو ہے گرفتار کر کے لائیں گے۔ یہود اور ان کے سربراہ دجال اعظم، اس کے خاتمے کے لیے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اللہ پاک ان کو آسمان سے جو ہے اتارے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کرے گا۔ تو بہرحال یہاں پر جو میں نے بات کی کہ ہندوستان کو فتح کرے گا، فتح کرے گا وہ لشکر امام مہدی کا ہوگا۔ اس لیے آج ہندوستان کے اندر ہندو بنیے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے زبان درازی کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف جو ہے زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک شخص جو ہے وسیم رضوی جس کا نام تھا، اس مرتد نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، قرآن کی شان میں گستاخی کی، اور یہ اس کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ نعوذ باللہ، اس نے یہ کہا کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، قرآن جھوٹا ہے، قرآن ایک فیک کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیک نبی تھے، جھوٹے نبی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے ایک کتاب لکھی اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب میں نے محمد کے خلاف لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عورتوں کے شوقین تھے۔ اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح کیا وہ مال کی لالچ میں کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ وسیم رضوی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حالانکہ وہ مرتد ہو چکا ہے، اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اور ان کے اس کا ساتھ دینے والے ہندو ہیں۔ اور ایک ہندو نے بھی یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور مسلمانوں کے اندر سے جہاد کو ختم کر دیں گے، جذبہ جہاد مسلمانوں سے نکل جائے گا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور اسی وسیم رضوی نے جو ہے اپنی ویڈیو کے اندر جو ہے ایک کتاب بنا کر یہ کہا کہ یہ اصلی قرآن میرے پاس ہے اور میں نے اس قرآن کو صحیح کر دیا ہے، اور اس کے اندر جو 26 آیات تھی جہاد کی وہ ختم کر دی ہیں میں نے، اور اصلی قرآن یہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہندوؤں کو، کافروں کو جو ہے سب سے بڑا خطرہ جہاد سے ہی ہے، اس لیے وہ مسلمانوں سے اس جہاد جیسی عظیم دولت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو جہاد جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور میری امت کی ایک جماعت حق کے لیے جو ہے برسر پیکار رہے گی اور وہ میدانوں کے اندر جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم مزید یہ سلسلہ گفتگو کا جاری رکھیں گے۔ آج کی مجلس کے اندر اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امام مہدی اور جو ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرمائے، قیامت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔